پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز پھر سے اختلافات کی نظر ہو گئے۔ چند سالوں سے چلی یہ روایت ہے، اس سال بھی یہ روایت برقرار ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ 10 مہینے کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور پھر رمضان اور شوال کے چاند کو لے کر یہی معاملہ، یہی مسئلہ پھر سے سر اٹھاتا ہے؟ آخر کیا یہ انا کا مسئلہ ہے، مسلک کا مسئلہ ہے، یا سائنس اس معاملے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ یہ معاملہ سائنسی ہے، یہ جذباتی؟ پروگرام کھری بات میں اسی پر بات ہوگی۔ میں ہوں رحمان اسد۔ مبشر لقمان اپنی مصروفیات کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ عوام کے درجہ کون سی کمیٹی صحیح ہے اور کون سی کمیٹی غلط، پروگرام میں اسی پر بات ہوگی۔ شرکاء جو ہیں میرے ساتھ، ان کا تعارف آپ کو کرا دوں۔ سب سے پہلے علامہ ابتسام الہی ظہیر ہمارے ساتھ ہوں گے، سیکریٹری جنرل ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ محمد ریاض، چیف میٹرولوجسٹ لاہور، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، اور خالد اعجاز مفتی، سیکریٹری جنرل ہیں رویت ہلال ریسرچ کمیٹی کے۔ مفتی منیب الرحمان، چیئرمین پاکستان مرکزی رویت ہلال کمیٹی، وہ بھی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ مفتی منیب صاحب، پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ معاملہ کئی سالوں سے سامنے آ رہا ہے، رویت جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے پہلے تو یہی بات سمجھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پروگرام میں نہیں آنا چاہتا تھا اسی وجہ سے کہ آپ حضرات اس کو شروع ہی اس انداز سے کرتے ہیں، کون سی کمیٹی صحیح، کون سی غلط۔ دنیا بھر میں جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں اسی کو کمیٹی، اسی کو ادارہ، اسی کو اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کلچر پروموٹ کریں کہ ایک ریاستی ادارہ جو دینی فریضے کو انجام دینے کے لیے قائم کیا ہوا ہے، اس سے متوازی ایک فرد کھڑا ہو جائے، چند افراد کھڑے ہو جائیں، ان کو آپ پیرالل درجہ دے دیں، تو پھر اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ مجھے انتہائی افسوس ہے، اور اسی وجہ سے اس ماہ رمضان میں بات پوری کرنے میں، اسی وجہ سے اس ماہ رمضان میں بہت سے آپ کے چینل نے، اوروں نے مجھ سے کہا، تو میں نے گریز کیا کہ میں کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اب میں آتا ہوں نفس مسئلہ کی طرف کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں، کل کا نہیں، 10 سال پہلے کا نہیں، 1974 سے جب سے یہ نظام قائم ہوا، اور پہلے چیئرمین مولانا احتشام الحق تھانوی تھے، مولانا عبداللہ لال مسجد والے وہ بھی چیئرمین رہے، جسٹس پی کرم شاہ الازہری وہ بھی چیئرمین رہے، علامہ محمود احمد رضوی بھی چیئرمین رہے، مولانا عبدالشکور دین پوری، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، ان کا سب کے ساتھ یہی رویہ رہا جو آج ہے۔ فرق یہ ہے کہ 2002 کے بعد میڈیا کا دور شروع ہو گیا، اس سے پہلے یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، تو اتنے ہائی پروفائل پہ یہ چیز نہیں آتی تھی۔ ٹھیک، مفتی منیب صاحب، آپ بھی یہ مان رہے ہیں، آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، کئی سالوں سے ہے، پچھلے 10 سالوں سے نہیں، تو کیا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا؟ اس بحث کا، مباحثے کا مقصد تو یہی ہے۔ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، اس کا حل موجود ہے۔ ابھی سینٹ کی جو مذہبی امور کی کمیٹی ہے اس میں میٹنگ ہوئی، اور اس میں شہاب الدین پپلزئی صاحب کو بھی بلایا گیا، اور اس میں بہت سے علماء سینیٹرز بھی تھے، تو ان کو بھی یہی بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمود غازی صاحب مرحوم نے پشاور میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے ساتھ ماضی میں ان کا اجلاس منعقد کیا، ان کا موقف سنا، تو مولانا نور محمد وانا والے جو اس وقت JUI کے MNA تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ گواہیاں لیں اور گواہیاں طلب کریں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ متوازی اپنا ایک ادارہ قائم کریں؟ اور اگر آپ کے پاس کوئی گواہ آ گیا ہے تو آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کمیٹی کی طرف ریفر کر دیں جس کو اس مقصد کے لیے ریاست نے قائم کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ختم ہے، آپ کو قضا کا اختیار کسی نے نہیں دیا۔ تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو
تو جب تک ریاستی پھر یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ پشاور ہائی کورٹ اور عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہوں ان کے مقابل قاسم علی خان میں متوازی عدالت قائم کر دیں؟ کیا ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ سوال میں چاہتا ہوں باقی لوگ بھی ذرا ڈسکشن میں شامل ہو. علامہ ابتسام صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، کیونکہ معاملہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے؟ نہیں، ویسے جو بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے اس کے بعد تو یہ بات بڑی کلیئر ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ سن 74 سے اختلاف چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک قوم ہے جو اس چاند کو دیکھتی ہے اور کوئی ایک ایسی کمیٹی ہے جو ان کی شہادتوں کو ڈینائی کرتی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر آپ چاند کو دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ پنجابی دیکھے، چاہے بلوچی دیکھے، چاہے سندھی دیکھے، چاہے پٹھان دیکھے، اس کے بعد ان کی گواہی کو رد کرنے کا اختیار جو کسی کے پاس موجود نہیں، الا یہ کہ یہ بات بالکل کلیئرلی پروو ہو جائے کسی بندے کی کوئی بری انٹینشن موجود. اگر وہاں سے گواہیاں آتی ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل کیوں نہیں ٹھیک. اگر گواہیاں آتی ہیں، اس کا اب دو حل ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات ہے، دو حل تجویز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات اگر تو یہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو گلوبل ایشو قرار دیتے ہیں، پھر تو یہاں حلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں. سعودی عرب کے چاند کے ساتھ باقی پوری ملک چاند کرنا چاہیے. اگر یہ لوکل مسئلہ ہے تو پھر لوکل مسئلے کے بھی دو حل ہیں کہ یا تو ان کو اپنی مرضی کی عید کرنے کی اجازت دی جائے، یا اگر روئے تسلیم کرنی ہے ان کی روئے تسلیم کی جائے. نہ آپ ان کو اپنی مرضی کا عید کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ چاند دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ ہی آپ ان کی مرضی کو فالو کرتے ہیں پورے پاکستان کو اندر آپ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک قوم کے اندر ایک احساس محرومی پیدا کر رہے ہیں اور ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم اپنی چاند کے مسئلے گواہیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بات اچھا میں چاہتا ہوں موشی لقمان وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. یو شوڈ جمپ انٹو دی ڈسکشن ایز ویل. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس معاملے کو باہر ہیں ابھی اس وقت کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کی جگ ہنسائی کا سبب بنتا ہے یہ معاملہ. رحمان، سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور تمام لوگوں کو رمضان مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اس ملک کے لیے اور ہم سب سے فکر کرے اور برکتوں سے بھرپور کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی حکومت کی نااہلی ہے کہ حکومت ریٹ آف دا گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. یہ بالکل دو ٹوک بات ہے، سب کو دو رائے نہیں ہے. دوسرا، پچھلے کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ روئے حلال کمیٹی جو ہے یہ مذہب میں تفرقہ پیدا کر رہی ہے اور بے انتہا پیدا کر رہی ہے اور اس کو فوری طور پہ ایبالش ہو جانا چاہیے. کیونکہ جس طرح علامہ ابتسام علی ظہیر نے کہا کہ جب 2 یا 4 یا 6 یا 10 یا 50 مسلمان گواہی دے دیتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس گواہی کو ٹالنے کا. یا تو ہم بتائیں کہ ہم کس وجہ سے ان کی گواہی ٹال رہے ہیں کہ یہ نشے میں تھے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو اچھا مبشرہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت مفتی منیب الرحمان جو ہے وہ یہ ڈسکشن چھوڑ کر جا رہے ہیں کراچی سے. ہمارا ساتھ سے ان کی عادت ہے یہ پہلے دو تین چینلوں پہ آج یہ بات گئے ہیں اسی طرح کلیئر کرنا یہ کوئی بات ہے جا رہے ہیں یہ رسپانسبلٹی ہے، کیوں نہیں اس کو آن کر رہے ہیں یہ بات؟ رحمان، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف رمضان کے مہینے میں کیوں ہوتا ہے؟ عید کی چاند پہ ہوگا اور رمضان کے چاند پہ ہوگا، باقی 11 مہینے کیوں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے؟ اور اگر ابھی پرابلم ہو گئی ہے تو پھر اگلا یا رجب کا چاند یا شوال کا چاند وہ بھی تو پھر اس میں بھی تو 2 دن کا یا 1 دن کا فرق ہونا چاہیے نا. وہ روئے حلال کمیٹی کیوں نہیں ڈال رہی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں سعودی عربیہ کی انہوں نے مثال دی، سعودی عربیہ کا اور پاکستان میں ایک فرق ہے. یہاں وہاں پہ پرائیویٹ مساجد کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ جہاں پہ پرائیویٹ مسجدیں ہوں گی، جہاں پہ ہر آدمی کو اجازت ہوگی اپنی ٹائم پہ اذان دے، اپنی مرضی کی نماز پڑھائے اور اپنی مرضی کی اپنا وہ فتوے دینا شروع ہو جائے بغیر قابلیت کے یا بغیر اہلیت کے، وہاں پہ مسائل پیدا ہوں گے. اور یہ سب سے بڑی کمزوری حکومت وقت کی ہے کہ حکومت اپنی ریٹ جو ہے اس کو بالکل امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. یہ انہی کا کام ہے. اچھا حافظ رشید صاحب، مجھے آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا ہے کہ اب یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، مسئلے کے حل کے حوالے سے مختلف تجاویز دی جاتی ہیں. اب یہ مسئلے کو والا معاملہ اور کہا جاتا ہے کہ کمیٹیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، ٹی اے ڈی اے کا جھگڑا اور اس طرح کی یہ تمام باتیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ. دیکھیں آپ آج روئے حلال کمیٹی کو ختم کر دیں، آپ کے چاند کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں رحمان صاحب گزارش کروں، مفتی صاحب کاش بیٹھے رہتے. آج یہ 3 جگہ اسی طرح چلے گئے میرے ساتھ پروگراموں میں. میں نے پرسوں رات بھی گزارش کی منیب الرحمان صاحب کئی پروگراموں میں اس طرح واک آؤٹ کرتے ہیں، پھر 2 مہینے کے لیے وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ واک آؤٹ کر جائیں، مسئلے کا حل ہے کہ علمی طور پہ ادبی بات کی جانی چاہیے، سامنے بیٹھ کے سوالات کا جواب دیں. ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. پاکستان میں ہر ایک کا احتساب ہو رہا ہے. یہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے تفرقہ پڑ رہا ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. میں رحمان صاحب گزارش کروں، بات یہ ہے کہ اگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ صوبہ سرحد کی شہادتیں قبول کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ صوبہ سرحد والے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟
انہوں نے چاند کو بھی بریلوی دیوبندی بنا دیا ہے، انہوں نے بھی چاند کو شیعہ سنی بنا دیا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ رویت ہلال کمیٹی ختم کرو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ لاکھوں روپے قوم کے اس پہ ضائع ہوتے ہیں، ماں سوائے ایک سیاسی رشوت کے یہ رویت ہلال کمیٹی اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک ابلائجنگ ایک ادارہ ہے کمیٹی۔ دیکھیں انہوں نے میں گزارش کرتا ہوں، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چاند دیکھ لیا، یہ کہتے ہیں نہیں پوچھیں فلکیات کے ماہرین سے، اس دن چاند پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر ہم گزارش کرتے ہیں کہ جناب والا آپ مہربانی کریں، اگر ہم نے فلکیات والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ اس دن چاند پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو یہ معاملہ فلکیات والوں کو دے دیں، باقی شرعی طور پر چاند ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی رویت ہلال کمیٹی کا حق نہیں ہے، اور ریاستی ادارہ اگر 8 بجے اٹھ جائے اور ایک پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ وہاں سے چلے گواہی لے کر، اور ریاستی ادارہ کہے میں اس کی گواہی نہیں لیتا، اور پھر پوپل سے یہ اکیلے ہیں پشاور میں، مردان میں دیکھے، وزیرستان میں دیکھے، نوشہرہ میں دیکھے، سوات میں دیکھے، یہ بڑا عام سوال ہے کہ چاند دیکھنا کس کا کام ہے؟ کیا واقعی علماء کا کام ہے؟ میں عوام کا کام ہے، ہر فرد اتنا ذمہ دار ہے جتنا کہ رویت ہلال پر آؤں گا، اور میں کوشش کروں گا محمد ریاض صاحب اور خالد ریاض مفتی صاحب سے خاص کر اس معاملے پہ بات کروں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔